باغ عدن میں جب نافرمانی ہوئی تو بتایا گیا تھا اس سے پہلے کہ جب تو شجرہ ممنوع کو کھائے گا تو تو مر جائے گا۔ جب یہ واقعہ ہوا، آدم نے پھل کھایا، تو دراصل وہ اس کا حقدار تھا کہ وہ مرے، خدا سے دور ہو۔ موت دراصل خدا سے جدائی کا نام ہے۔ موت دراصل انتقال کا نام ہے، جدا ہونا، چلے جانا۔ اور یہی معاملہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ حضرت آدم نہ صرف وہ روحانی طور پر مرا کیونکہ یہ اس کا حق تھا، لیکن اس روز ایک اور کام بھی تھا، اور وہ فضل کا نشان جو ہے وہ پیدائش 3 باب اور اس کی 15 آیت میں ملتا ہے کہ عورت کی نسل سے میں نجات دہندہ کو بھیجوں گا۔ فضل خداوندی اس کا نام ہے جب ہم سب گناہ کی وجہ سے خدا کے جلال سے محروم اور موت کے حقدار تھے، لیکن ہماری اسی حالت میں خدا پاک کا یسوع مسیح کو بخش دینا دراصل کچھ اور نہیں، یہ فضل ہے۔ اور یہی کرسمس پر بڑا پیغام ہے کہ جو موت کے سایہ کی وادی میں بیٹھے تھے، جو کمزور ہیں، جو نادار ہیں، جو مر چکے ہیں روحانی طور پر، ان پر فضل ہوا ہے۔ اور یہی بات ہم جبرائیل کو کرتے ہوئے اس کمزور لڑکی اور معمولی لڑکی کے پاس آتے ہوئے دیکھتے ہیں، جس سے ہم سیکھتے ہیں خدا کمزوروں کو چنتا ہے۔ اگر آپ کتاب مقدس پہلا کرنتھیوں اور اس کی پہلے باب کی 27 سے 29 آیات کو پڑھیں جو اسکرین پر بھی موجود ہے، تو وہاں پر آپ کو یہ پیغام ملے گا۔ بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے۔ خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے۔ اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیز کرے۔ فضل دراصل اسی کا نام ہے۔ جس چیز کے ہم حقدار نہیں، وہ ہمیں مل جائے